کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملے کی ذمہ داری بلوچ دہشت گرد تنظیم بلوچ لبریشن آرمی سے تعلق رکھنے والے مجید بریگیڈ نے قبول کی۔ یہ مجید بریگیڈ کیا ہے؟ مجید بریگیڈ کب اور کس کے نام پر بنائی گئی؟ مجید بریگیڈ کے اہداف کیا ہیں؟ مجید بریگیڈ کے پس منظر سے پیش منظر تک کے تمام تر حقائق آپ کو آج اس ولاگ میں بتائیں گے، مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔ ناظرین، مشرقی پاکستان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے، مگر انہوں نے جلد ہی بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1975 اگست کو ذوالفقار علی بھٹو کوئٹہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کے لیے پہنچے تو ایک دستی بم دھماکے میں مجید لانگو نامی نوجوان ہلاک ہو گیا۔ بعد کی تحقیقات سے یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ مجید لانگو بھٹو پر حملہ کرنے والا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مجید لانگو کا تعلق منگوچر کے علاقے سے تھا اور وہ زمانہ طالب علمی سے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یعنی BSO سے وابستہ تھا۔ مجید لانگو کی ہلاکت کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہوا تو اس نے بیٹے کا نام بڑے بھائی کی نسبت سے مجید ہی رکھا، جو بڑا ہوا اور دہشت گرد تنظیم بلوچ لبریشن آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ لیکن مجید 2011 میں کوئٹہ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک مقابلے میں مارا گیا، جس پر اسی روز دہشت گرد تنظیم BLA کے رہنما استاد اسلم نے مجید فیملی کے کردار سے متاثر ہو کر نیا مزاحمتی گروپ مجید بریگیڈ کے نام سے رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مجید بریگیڈ کے اہداف کیا طے کیے گئے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ ناظرین، مجید بریگیڈ ہو یا دیگر دہشت گرد گروہ، ان کی کارروائیوں کا آغاز سابق وزیر اعلیٰ اور نواب اکبر بگٹی کی ایک فوجی آپریشن میں ہلاکت کے بعد شروع ہوا۔ ان گروہوں میں بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن آرمی، بلوچ نیشنل گارڈ اور دیگر تنظیمیں اور ان کے گروہ شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مجید بریگیڈ کے قیام کے مقاصد یہ تھے کہ عسکری حوالے سے مخالف کو وہاں ضرب لگائی جائے جہاں روایتی گوریلا جنگ میں ممکن نہیں، اور اس کا سیاسی مقصد دنیا اور دشمن کو یہ دکھانا ہے کہ بلوچ آزادی کے حق سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس مقصد کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجید بریگیڈ اور باقی مزاحمت کاروں میں فرق یہ ہے کہ گوریلا کو حملہ کر کے بحفاظت نکلنے کی تربیت ہوتی ہے، مگر جبکہ بریگیڈ کے فدائی کو اپنی جان کی قیمت پر مقصد حاصل کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، جس میں طویل مزاحمت کے دوران جسمانی برداشت کی بھی تربیت شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ BLA اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں کہاں سے آپریٹ کرتی ہیں؟ ناظرین، بلوچستان کی مذکورہ کلدن تنظیمیں زیادہ تر پہاڑوں میں تربیت حاصل کرتی ہیں اور وہیں اپنے ٹھکانے بناتی ہیں، جبکہ مجید بریگیڈ کے اہداف میں شہری علاقے جیسا کہ کراچی اور گوادر شامل ہیں۔ لیکن 2011 میں تشکیل پانے والے مجید بریگیڈ کا نام پہلی بار 23 دسمبر 2011 کو اس وقت سامنے آیا جب سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے بیٹے شفیق مینگل کے گھر کے باہر کار بم دھماکہ ہوا۔ 7 سال کے بعد اگست 2018 کو بلوچستان کے سونے اور تانبے کے ذخائر والے ضلع چاغی کے ایک مقام پر ایک ٹرک سامنے سے آنے والی بس جس میں چینی انجینئر سوار تھے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 3 چینی انجینئر سمیت 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حملہ آور نوجوان ریحان تھا، جو مجید بریگیڈ کے سربراہ اسلم استاد عرف اسلم اچھو کا بیٹا تھا۔ ناظرین، 2018 ہی میں کراچی میں نومبر میں چین کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا، جس میں 4 حملہ آور پولیس مقابلے ہی میں مارے گئے، اور اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ ہی نے قبول کی۔ جبکہ 2019 میں اس گروپ نے پاک چین اقتصادی راہداری کے مرکز گوادر شہر میں PC ہوٹل پر حملہ کیا، جس میں 5 افراد ہلاک جبکہ 3 مارے گئے۔ اس کے اگلے سال جون 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا گیا،
जहां 4 हमला आवर मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी भी मजीद ब्रिगेड ही ने कबूल की। लेकिन अब तक मजमूई तौर पर मजीद ब्रिगेड या BLA समेत दीगर गिरोहों की कार्रवाइयों का जायजा लिया जाए तो मज़ाहमतकार इन दहशतगर्द हमलों में पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकाबले में फौरन ही मारे गए और किसी भी अहदाफ को हासिल करने में नाकाम दिखाई दिए। कहा जाता है कि बलोच अलहदगी पसंदों को भारत की जानिब से तरबियत फराहम की जाती है और कलभूषण की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी इसका मुंह बोलता सबूत है। तरबियत और दीगर वसाइल के बावजूद भारत इन दहशतगर्द तंजीमों के जरिए कोई बड़ा हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। कराची यूनिवर्सिटी वाक़े के बाद पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर मुल्क भर में भारतीय स्लीपर सेल्स और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का मंसूबा भी तरतीब दिया है। अब देखना यह है कि भारत को कब कहां जवाब दिया जाएगा। इस व्लॉग से मुतालिक अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर करें। नई खोज की हर नई वीडियो देखने के लिए नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें।